ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہسبینڈ ان کی ہر بات مانیں، ان کو ویلیو کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی خواہشات کو پورا کریں تاکہ ان کی زندگی بہت اچھی اور پرسکون گزر سکے۔ اور نو ڈاؤٹ شادی کے سٹارٹنگ کے کچھ سالوں میں تو نا زندگی بہت اچھی گزر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نا رشتوں میں دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اصل میں بہت ساری بیویاں اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتی کہ ان کا شوہر آخر ان سے چاہتا کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کروں گی جو کہ آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ اگر آپ کی ریلیشن شپ میں بھی تھوڑا گیپ آ رہا ہے یا ہسبینڈ آپ سے دور ہو رہے ہیں، آپ کو ویلیو نہیں کرتے ہیں نا، تو آپ نے ان تمام پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے کہ کہیں یہ غلطی آپ بھی تو نہیں کر رہی ہیں، تاکہ آپ کی زندگی بھی بہت زیادہ خوشگوار اور پرسکون گزر سکے۔ سو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل اینڈ آئی ایم آلسو فائن ٹو الحمد للہ۔ تو میرے ریگولر ویورس کو تو پتہ ہی ہے کہ میرے چینل پر چل رہی ہے کراچی کی سیریز، اور میں ڈفرینٹ ولاگس شیئر کر رہی ہوں۔ پریویس ولاگ میں نے پی ایف میوزیم کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور چینل کو وزٹ ضرور کر لیجیے گا۔ بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ کنٹینٹ آپ کے لیے میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ آئی ایم شیور کہ آپ کے لیے وہ ویڈیو جو ہے نا بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی۔ تو لاسٹ ولاگس میں ہم نے پی ایف میوزیم کی گیلری کو کمپلیٹلی ایکسپلور کیا تھا، بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی، اور اب جو ہے وہ ولاگ یہ والا ایگزیکٹ وہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں پر میں نے اپنا پریویس ولاگ اینڈ کیا تھا۔ گیلری کا وزٹ ہم نے کر لیا، اور اس کے بعد اب ہم آؤٹ ڈور ایریا کی طرف آ گئے ہیں۔ یہاں پر بچے جو ہیں وہ ایکسپلور کریں گے، رائڈس وغیرہ لیں گے، ساتھ میں ہم کچھ فوڈ وغیرہ ٹرائی کریں گے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ اس کے ریویوز شیئر کر دوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ کرتے ہیں ٹاپک کو کنٹینیو۔ اچھا، میاں بیوی کا رشتہ نا دنیا کا بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین رشتہ ہوتا ہے، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہر ایک رشتہ نا ایک وقت تک آپ کے ساتھ چلتا ہے، چاہے آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ایون کہ آپ کی جو سگی اولاد ہوتی ہے نا، وہ بھی ایک وقت تک ساتھ ہوتی ہے جب تک کہ ان کی شادیاں نہ ہو جائیں۔ جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہسبینڈ جو ہے نا وہی آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہسبینڈ کا رشتہ جب آپ کے ساتھ جڑ گیا نا، تو آخری وقت تک جو ہے نا وہ رشتہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کو نبھانا ہوتا ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہونا کہ اگر اس رشتے کو اچھے طریقے سے ہم نبھائیں تاکہ ہماری زندگی بہت زیادہ خوشگوار اور پرسکون طریقے سے گزر سکے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو کہ نا بیویاں اگنور کر دیتی ہیں، یا پھر کچھ ایسی غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نا ان کا ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے، یا پھر پہلے جیسی جو ہے نا وہ رشتے میں بات نہیں رہتی۔ تو فرسٹ آف آل تو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی بات کی جائے نا، تو اس کے اندر ٹرسٹ اور آنیسٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ کا آپ کے ہسبینڈ کے اوپر اور آپ کے ہسبینڈ کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اعتماد کے بغیر کبھی بھی کوئی رشتہ نہیں چل سکتا، اور یہ اعتماد آپ نے کس طرح سے بنانا ہے، یہ ایک دن میں نہیں بنتا، یہ آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جب آپ نے اپنے ہسبینڈ سے شادی کی تھی یا ان کو قبول کیا تھا، تو ان کو ان کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ پرفیکٹ انسان کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر آج اپنے ہسبینڈ کے اندر کچھ خامیاں نظر آ رہی ہیں تو یقیناً آپ کے اندر بھی بہت ساری ہوں گی، بس فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی خامیوں پر تو بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں، مگر خود اپنی ذات کو انالائز کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا شاید پھر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھنے کے بجائے اگر ہم خود پر کام کرنا شروع کر دینا، تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسئلے جو ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے ہسبینڈ کے اندر، ان کی نیچر کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہیں، تو آپ ان باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پر رکھ کر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہوں گی کہ جو آپ کو اچھی لگتی ہوں گی۔ بہت ساری، ہر ایک انسان کی نیچر جو ہے نا وہ ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو ہر ایک انسان کے اندر جو ہے نا وہ کچھ اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ ان کو جب ایک لمحے کے لیے سوچیں گے نا، تو آپ کے دل میں آٹومیٹک اپنے ہسبینڈ کے لیے رسپیکٹ بھی ہوگی، اور آپ کا جو ہے نا وہ دل بھی چاہے گا ان کا خیال رکھنے کو۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ سوچیں اور سوچ کر اپنی طرف سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز، ایک ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس وائف کو ویلیو کرتا ہے، اس بیوی کو عزت ضرور دیتا ہے جس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ نبھایا ہوتا ہے، اور یہ بات 100% شور ہے۔ اور بہت ساری خواتین ایسے کرتی ہیں کہ جب ہسبینڈ جو ہیں وہ سیٹ ہوتے ہیں، ان کی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس ٹائم تو ان کے ساتھ صحیح رہ رہی ہوتی ہیں، مگر جب ہسبینڈ جو ہے وہ اسٹرگلنگ فیس میں ہوتے ہیں یا پھر ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کسی بھی وجہ سے اللہ نہ کرے اگر کسی کی زندگی میں ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ لاس ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو وائف جو ہے نا وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے بار بار جو ہے نا وہ ہسبینڈ کو بلیم دینا اسٹارٹ کر دیتی ہیں۔ بلکہ میں ہی کہتی ہوں کہ عقل مند اور سمجھدار عورت وہی ہوتی ہے جو کہ اپنے ہسبینڈ کی حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ چلنا جانتی ہے، اس کے مطابق گھر چلانے کا وہ ہنر جانتی ہے، نہ کہ وہ سوشل میڈیا
یا انفلوئنسرز کی لائف کو دیکھ کے بہت زیادہ امپریس ہو اور ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کر ہر ایک چیز کو امپریس ہو، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے اس چیز پر اس کو بلیمنگ کرنا اسٹارٹ کر دے کہ جی فلاں کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ ڈفرینس لے کر آ جاتی ہیں، اور ہسبینڈ جو ہے نا وہ ایسی بیوی کی کبھی بھی عزت نہیں کرتا ہے۔ بلکہ ایسا کہنے کے بجائے اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو ایموشنلی سپورٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ آپ کی ایک ایموشنل سپورٹ سے یا آپ کے دو پازیٹیو الفاظوں سے جو ہے وہ کتنا زیادہ خود کو کانفیڈنس محسوس کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشلی کرائسس یا فائنینشلی جب آپ اسٹیبل نہیں ہوتے نا، تو اس وقت جو ہے نا وہ انسان اس طرح کی سچویشن میں ہوتا ہے کہ لائف میں ہر رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو اپنی اصلیت دکھا رہا ہوتا ہے۔ اس ٹائم پر ایک ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا وہ ایک وائف سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ میرا ساتھ دے گی، وہ مجھے سپورٹ ضرور کرے گی۔ اور اس کے بعد اگر بیوی بھی اس طرح کے الفاظ کہے یا اس طرح کا رویہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کرے نا، تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ چیز جو ہے نا وہ کتنی زیادہ پینفل ہوتی ہے۔ اور اس لیے میں اکثر اپنی بہنوں سے یہ بات شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ ورک فرام ہوم کر سکتی ہیں، آپ لو انویسٹمنٹ میں بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہیں۔ بہت سارے ایسے اسمال بزنسز ہیں جو آپ گھر پر رہ کے بہت آسانی کے ساتھ اپنے گھر کو بچوں کو مینیج کرتے ہوئے کر سکتی ہیں۔ اور پریویس ویڈیو میں آپ نے بہت زیادہ پیار دیا تھا جو کہ میں نے ورک فرام ہوم سے ریلیٹڈ شیئر کی تھی۔ تو یہ جو تمام ویڈیوز ہیں نا یہ میں اپنی ایکسپیرینس بیس پہ شیئر کر رہی ہوتی ہوں۔ کچھ میری اسٹوڈنٹس نے جن کو میں نے گائیڈ کیا اور انہوں نے اپنے بزنس اسٹارٹ کیے ہیں، الحمدللہ وہ سکسیزفل ہیں، اچھا ارن کر رہی ہیں۔ اور کچھ جو ہیں وہ ان میں سے میں نے بھی کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس بیس پر شیئر کر رہی ہوتی ہوں۔ تو آپ جو ہے نا اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کی بیسک ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں تو آپ اپنی لگژریز کے لیے، اپنی لائف اسٹائل کو مزید بہتر کرنے کے لیے اگر تھوڑی سی ایفرٹ خود بھی کر لیں گی نا اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس چیز میں۔ یہاں پر ایک بہت بڑی مسٹیک جو کہ اکثر خواتین کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ کہ دیکھیں ایک بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی سورس آف انکم کتنی ہے۔ بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے ہسبینڈ سے ایسی فرمائشیں کرنا شروع کر دیتی ہیں جو کہ وہ پوری نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر تو آپ کے ہسبینڈ پوری کر سکتے ہیں نا آپ کی فرمائش، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سورس آف انکم اتنی ہے کہ وہ آپ کی خواہش کو پورا کر دیں گے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں۔ دوسری بات، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے یا پھر ان کی رینج سے باہر ہے، تو پھر جو ہے نا وہ آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں، مگر اتنی زیادہ ضد نہ کریں۔ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ اس چیز پر اتنی زیادہ ضد کرتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں اور اکثر جو ہے وہ میکے جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہسبینڈ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے شاید اس خواہش کو پورا کر بھی دیں یا اس فرمائش کو پورا کر بھی دیں، فائنینشلی لون لے لیں یا کسی بھی وجہ سے پورا تو کر دیتے ہیں، مگر اس وقت نا ہسبینڈ کے دل میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ یہ میری کیسی بیوی ہے کہ مطلب میرے حالات کو اور میری حیثیت کو سمجھنے کے بجائے مجھ سے اس طرح کی فرمائشیں کر کے مجھ پر جو ہے نا وہ برڈن ڈال دیا ہے جو کہ میں پوری نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ایک بیوی جو ہوتی ہے نا اس نے سمجھنا ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کو، فائنینشلی اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اچھے وقت میں تو ہر کوئی ساتھ نبھا رہا ہوتا ہے، برا وقت جو ہوتا ہے نا وہ ایک بیوی کے لیے شوہر کی طرف سے ایک اصل آزمائش ہوتا ہے کہ جب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ اچھے برے وقت میں چلنا ہوتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جب ایک بیوی اپنا ہسبینڈ کا برے وقت میں ساتھ نبھاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے اچھے دن بھی ضرور دکھاتا ہے، اور ہسبینڈ جو ہے نا ایسی بیوی کو ضرور ویلیو کرتے ہیں، ضرور رسپیکٹ کرتے ہیں جس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ نبھایا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ایک بیوی کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ اس کے ہسبینڈ کے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، ہر طرح کے حالات میں اس نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ جب مشکل وقت آپ گزار لیتے ہیں نا تو جب اچھا وقت آتا ہے تو تب بھی دیکھیں ایک ہسبینڈ نے آپ کا ہی ساتھ دینا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کی وجہ سے نا اپنے ریلیشن شپ کو خراب نہ کریں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ برا وقت گزارا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کو سکھ کے دن ضرور دکھائیں۔ تو بس یہی چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں، یہی بات پر یقین رکھیں، شکر گزاری کی عادت کو اپنائیں، کبھی بھی کسی کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اپنے گھر کو خراب نہ کریں۔ جو آپ کا ہے، جو آپ کا رشتہ ہے، اس نے آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ جو باہر کی دنیا، اسپیشلی ہمیں جو انفلوئنسر کی یا سوشل میڈیا کی لائف نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ہمیں صرف جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا لائف کی وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اصل میں ان کی لائف میں کیا کرائسز اور کیا پرابلمز ہوتی ہیں وہ چیز جو ہے نا وہ یہ شو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آئی ہوپ کہ ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا جو کہ ٹوٹلی فری ہے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔